السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے ایک بدکار عورت اور ایک پیاسے کتے کا واقعہ، جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری حنی ملتانی صاحب۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، توجہ سنیں۔ وہ تو ایسا بے نیاز ہے، قبول کرنے پہ آئے بنی اسرائیل کی ایک کنجری فاحشہ بدکار عورت ایک پیاسے کتے کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی۔ کنواں ہے، پیاس میں کتا کھڑا ہے، زبان لٹکی ہوئی ہے، مرنے کے قریب ہے۔ عورت کی نگاہ پڑی، ترس آیا، ڈول رسی نہیں، اپنے دوپٹے کی رسی بنائی اور اپنے پیر کے جوتے کا ڈول بنایا، پانی نکال کر پیاسے کتے کو پلا دیا۔ آواز آئی، بدکار عورت، تیرا کردار صحیح نہیں، تیرا عمل صحیح نہیں، تیری نیکی کوئی نہیں، پر آپ جو تو نے میرے پیاسے کتے پہ ترس کھایا، رحم کھایا، اس کو پانی پلایا، جانا نے تیرے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دی۔ کبھی تم نے بھی سوچا کتے پہ ترس کرنے والے کی ساری عمر کی گناہ معاف ہو گئی؟ تم نے انسانوں پہ ترس نہ کھایا، تم نے مسلمانوں پہ ترس نہ کھایا، تم نے جانوروں پہ ترس کہاں کھانے، تم نے بھائیوں پہ ترس نہیں کھائے۔ وہ کون سا وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ زندگی دیں گے، پھر ہم کچھ کر سکیں گے؟ اور بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے میں گناہگار نہیں، میں گناہگار نہیں، میں غوث ہوں، میں کتب ہوں، میں ابدال ہوں، میں ولی ہوں، میں بزرگ ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ ایک مستقل بیماری ہے، بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ اس سے بڑا گناہ ہی کوئی نہیں کہ اپنے آپ کو نیک سمجھنا۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قابل سمجھنا۔ اور اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ تو یوں کہتا رہے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں، عمل نہیں، علم نہیں، کردار نہیں، نیکی نہیں، تیری کریمی کا صدقہ مانگتا ہوں، تیری رحیمی کا صدقہ مانگتا ہوں۔ یہاں تو پھر بیڑا پار ہوتا ہے۔ اگر قبولیت ہوتی رمضان المبارک کے اعمال کو، عید کے بعد لوگ نماز نہ پڑھتے، یکدم چھٹی کر کے ایک طرف ہٹ جاتے ہیں لوگ۔ قبولیت جن کا فکر جن لوگوں کو تھا وہ ہر وقت روتے تھے۔ بے شمار صحابہ کرام ایسے گزرے، اتنے روئے دونوں آنکھیں ختم ہو گئی۔ اللہ کے قہر سے ڈر کے اتنے روتے تھے۔ نہ تم اللہ کو جانو نہ اللہ کے قہر کو جانو، رونا کس بات کا؟ اس بات سے روئے ہم۔ انہیں اندازہ تھا کہ مالک کا غضب کتنا ہے، اللہ کا قہر کتنا ہے، اللہ کا عذاب کتنا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں عذاب اتنا شدید ہوگا، اتنا سخت ترین عذاب ہوگا کہ اتنی لمبی زبان باہر لٹکی ہوگی، اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے، اور پانی 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 کر رہے ہوں گے۔ ان کے جسم سے اتنا پانی پیپ بہ رہا ہوگا، ایک ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا، 3 میل چوڑا پھول کر سوج کر ہو گیا ہوگا۔ اللہ، پانی پانی کر رہے ہوں گے۔ قرآن کریم کہتا وعدہ ہے کہ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ بئس الشراب، اللہ خود کہتا بہت برا ان کو پینا ملے گا، ان کا پینا بھی برائی ہے۔
जिसको पीने से अतड़ियां मुंह के बल बाहर निकल आएंगी। इलाही पानी मांगा था, ये क्या मिल गया, ये क्या अज़ाब और अज़ाब आ गया। आवाज आएगी फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून शुरबल हीम। याद रखो, तुम भी तो ख्याल करो, 50 साल मैंने जवानी दी, 40 साल तक मैंने जवानी दी, ताकत दी, इल्म दिया, अकल दी, समझ दी, आंखें दी, मैंने सब कुछ अता किया था, लेकिन इतना बेहोशी में वक्त गुजारा, सारे जान को सीने से लगाया, मेरे कुरान को तूने ठोकरें मारी। हादा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। तुमने मेरे कुरान की मेहमानी न की, तुमने मेरे रमजान की मेहमानी न की, तुमने कमाई की परवाह की। अगर मैं रोजे नहीं रखूंगा, रोजे रखूंगा तो मर जाऊंगा, अगर मुझे गर्मी लग गई मैं कमजोर हो जाऊंगा, मेरा हुस्न खराब हो जाएगा, मेरी बॉडी खराब हो जाएगी, मेरा ये काम बिगड़ जाएगा, मेरी नौकरी हट जाएगी, मेरा कारोबार बंद हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं जालिम, कोई देखे ना देखे, मैं तेरी नीयत को जानता हूं, मुझे तेरे अमाल का पता है। वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। और मैं तुम्हारे दिलों के राज को जानता हूं, दिलों के अंदर से गुजरने वाले विश्वास को जानता हूं, दिलों के अंदर बसने वाले अरमान को जानता हूं। तुमने कुरान की परवाह न की, रमजान की परवाह न की, झूठ तुमने बोला, गिले शिकवे तुमने किए, हरामखोरी तुमने की, मेरे रोजे तुमने नहीं रखे। क़यामत का दिन आएगा, हदीस पाक में इरशाद है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इतना सख्त दिन होगा, प्यास की मारी दुनिया जुबानें बाहर निकाले खड़े होगी। अंबिया परेशान है, औलिया परेशान है, तमाम उलमा परेशान है, पीरा फकीर परेशान है, जमीन तांबे की तरह तपी हुई है, सारी कायनात परेशान है। इतनी परेशानी होगी, इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा पुकार उठेगा, ला आसानों का गैर हाज़ा, ओ मेरे रब माफ कर दे, मैं किसी और का सवाल नहीं करता। ऐसे वक्त में लोग देखेंगे कुछ आदमी अर्श के नीचे बड़े साए में बैठे हैं, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं। लोग कहेंगे इलाही ये कौन लोग हैं जो क़यामत के दिन भी, इतनी परेशानी वाले दिन में भी, इतनी मुसीबत वाले दिन में भी आज इनके अल्लाह पाक ने इतनी मेहमानी की है, ये कौन है? जवाब मिलेगा, याद करो तुम बदमाशी किया करते थे, ये एहतियात किया करते थे, तुम रोजे खा करते थे या रोजे रखा करते थे, तुम कुरान को पीठ करके चलते थे। याद करो वो दिन तुमने मेरे कुरान को ठुकराया, मेरे रमजान को ठुकराया, मेरी इबादत को ठुकराया। तुमने पैसों से प्यार किया, अपनी जान से प्यार किया, मेरे रमजान की परवाह न की। आज मैं खुदा ने रोजे रखने वालों को यहां क़यामत के मैदान में इस्तिक़बालिया दिया है। अल्लाह। बड़े बड़े लानती लोग फख्र करते हैं, मैं एक नहीं रोजा रखा, किसी ने पता भी नहीं लगने देता मैं रोजे रखे कि नहीं। वो किसी को कहता है? सारी कायनात के खालिक को तेरी बदमाशियों का पता है, परवरदिगार को तेरी एक एक कदम का पता है। अल्लाह पाक खाने को भी दे, पीने को भी दे, फिर भी आदमी रोजा न रखे, उस जैसा लानती कौन है? सहाबा इकराम में से अक्सरियत ऐसे लोगों की थी, पत्ते चबाकर रोजा इफ्तार कर लिया, दरख्तों के पत्ते चबाकर रोजा रख लिया, पानी पीकर रोजा रख लिया, पानी पीकर रोजा खोल लिया। बड़े बड़े लोग रोजा नहीं रखते, या मुझे पता है।
मकर करते हैं। सारे रमजान में लोग गाने बजाने से परहेज नहीं करते। जिन्होंने रोजे रखे हैं वो भी फिक्र किया करो कबूल भी हुए कि नहीं। उधर रोजा भी है, उधर कंजरी के गानों से बड़ा लज्जत भी ले रहा है। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज भी पढ़ो, रोजा भी रखो, कुरान की तिलावत भी करो, मुसलमान बन के जिंदगी बसर करो, मुसलमान बन के मौत मरने की कोशिश करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ऐसे मुल्क में रोजे रखकर आया, मुझे तो पता चला नहीं कि फलां आदमी रोजा नहीं है। ठीक है, ठंड भी है, सर्द इलाका भी है, लेकिन उनसे ज्यादा खाना पीना जानते हैं वो। तरावी में इतना बड़ा मजमा, हर मस्जिद में कदम रखने की गुंजाइश नहीं। वो आराम तलब लोग हैं, ऐश परस्ती वाले लोग हैं। बड़ी मस्जिद में, छोटी मस्जिद में पैर रखने की गुंजाइश नहीं। तुम अपने आप को गरीब कहते हो, तरावियों में नहीं आते। बड़े लंबे हो गए, बड़े चौड़े मोटे हो गए जिन्होंने तरावियां नहीं पढ़ी। जन्नत के दरवाजे उनके लिए खुले पड़े, आ जाओ। जिन्होंने तरावियां नहीं पढ़ी आ जाओ, जन्नत खुली हुई है। तुझे तो क्या, तेरे बाप को भी नसीब नहीं हो सकता। मुसलमान होकर रमजान की परवाह नहीं करता, शर्म नहीं आती। मेरी तेरी क्या नमाज है? नमाजें तो उन लोगों ने पढ़ी, कभी तूने सोचा नहीं। तू पंखे के नीचे नमाज नहीं पढ़ता, कुरान की तिलावत नहीं करता, तू मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ता, तू दरी के ऊपर खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ता, तू अब चारों तरफ देख करके सोच कर नमाज नहीं पढ़ता, तू अल्लाह से डर के नमाज नहीं पढ़ता। तूने कभी सोचा नहीं सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुसैन की हमशीरा, हुसैन की बहन फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी सैयदा ज़ैनब ने चारों तरफ लाशों का ढेर देखते हुए 70 आदमियों के सर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, बड़े बड़े कड़ियल जवान पड़े हैं। किसी तरफ कासिम इब्न हसन की लाश है, कहीं गाजी अब्बास की लाश है, कहीं अली अकबर की लाश है, कहीं अली असगर मासूम की लाश है। खेमे के चारों तरफ लाशों की ढेर है, पर सैयदा ज़ैनब ने खड़ी होकर नमाज की नीयत बांध ली। ऐसी नमाज हम में से कौन पढ़ेगा? कुरान पे अमल उन लोगों ने किया। फरमाया इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। मुसीबत आ जाए, परेशानी आए, तकलीफ आए, नमाज से सब्र से मदद चाहो, नमाज पढ़ो, अल्लाह के सामने आजिज़ी करो, मालिक के सामने अपनी इज्जत इंकिसारी का इजहार करो, मालिक से मांगो इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। लफ्ज़ सबर तो तुमने भी याद कर रखा है। हर आदमी सबर 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 करता है, पर सबर करना कौन जाने? किसे मालूम सबर किसे कहते हैं? कौन जाने सबर का क्या मकाम है? जहां सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछ किया सबर किसी कहते हैं? कपड़े नहीं फाड़ती, परेशान नहीं होती, धाड़ धाड़ नहीं करती, चारों तरफ 70 से ज्यादा लाशों का ढेर है, खेमे की चारों तरफ लाश ही लाश है, प्यासे मर गए, जुबानें तालों से चिमट गई, जुबानों पे कांटे जमे हुए हैं। अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाया, रब्बुल आलमीन के अहकाम की बजावरी करते करते दुनिया से चले गए। किसी का कितने भाई, कितने भांजे, कितने भतीजे, कितने बेटे शहीद हुए पड़े हैं, वह सैयदा ज़ैनब एक नमाज को कज़ा नहीं होने देती। बराबर खड़ी होकर सुकून से नमाज अदा करती है।
یہ نہیں کہ نیت باندھ لی تو اس کی نیت ٹوٹ گئی پریشانی میں، بار بار پڑھتی ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتا میں صبر کرنے والوں کا ساتھی ہوں۔ ہمیں تھوڑی سی تکلیف آئے، صبر کا کوئی کرنا نہیں جانتا، ضبط کرنا کوئی نہیں جانتا، طریقہ ہی معلوم نہیں۔ شرک کرنے میں ہم آگے، بدماشی کرنے میں ہم آگے، حرام خوری کرنے میں ہم آگے۔ پورے ملک میں تم ایک افسر بھی نہیں بتا سکتے کہ جس نے رمضان شریف میں رشوت سے گریز کیا ہو، بلکہ جب عید قریب آتی ہے تو اور زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں۔ آخری عشرے میں ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 لاکھ آدمیوں کی بخشش کا اعلان ہونا ہے، ادھر رشوت بڑھ رہی ہے، ملاوٹ بڑھ رہی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی مہنگائی بڑھانے والے بڑے خوش ہیں، عید آ گئی، روزے آ گئے، زیادہ کمائی کرو، تنگ کرو روزہ رکھنے والوں کو۔ کون کہتا ہے یہ رمضان کا احترام ہے، روزوں کا یہ احترام ہے؟ یہ احترام ہے؟ گوشت بیچنے والوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہر رمضان میں 2-4 روپے بڑھائیں گے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے بڑھا تو ہم دیں گے پر یہ پیسے گھر میں کام آنے مشکل ہے، وہ ہو سکتا ہے یہ سارے پیسے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے یہ سارے پیسے عدالتوں میں جائیں، ہو سکتا ہے مصیبت ایسی پڑے کہ وہ پیسے اور بھی 7 پیسے لے کے چلے جائیں۔ تمہیں یہ طریقہ کس نے بتایا کہ رمضان المبارک میں آ کر کے مہنگائی کرو؟ پھر مسلمان کے مسلمان، اور ایسے ایسے حادثے تمہارے سامنے آ گئے، کئی ہزار آدمی اوجری کیمپ کے حادثے میں منٹوں میں اڑ گیا۔ کتنے ہزار مر گئے، کتنے ہزار سینکڑوں پاگل ہو گئے، ہاتھ پاؤں نہیں ہے، پر تم ڈاکے مارنے والے باز نہیں آئے۔ ڈاکوؤں کب باز آؤ گے؟ تمہارا سارا ملک مر جائے پر تم باز نہیں آؤ گے، ساری مخلوق برباد ہو جائے کوئی توبہ نہیں کرے گا۔ کون کہتا ہے کہ مرتے وقت ہم کو ایمان کی دولت ملے گی؟ جن کے دلوں میں رمضان کا اتنا بھی احترام نہ ہو، اتنا بھی اکرام نہ ہو، اتنی بھی عزت دل میں نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا اس کا تو احترام کیا جائے۔ مسلمان احترام نہیں کرتا۔ وہاں پر انگلینڈ میں ہر مسجد میں پہلے روزے کو نوٹس آیا گورنمنٹ کی طرف سے، ہمیں معلوم ہے تمہاری عبادت کا مہینہ آ گیا، تم تراویاں پڑھو گے، قرآن پڑھو گے، حکومت تمہاری کسی عبادت میں مداخلت کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن تراویاں پڑھنے کے بعد پولیس باہر نکل کر اکٹھے ہو کر رش لگانا، کہتے لگانا، یہ تمہارے لیے بھی جائز نہیں، مناسب نہیں، جرم ہے۔ کافر کو پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان آ گیا، اور مسلمان کو پتہ ہی نہیں، آیا یا آیا چلا گیا بیچارہ۔ کیا عجیب مسلمانی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رمضان کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، اتنی پیاس کی حالت میں موت آئے گی، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھے گی، اتنی سخت پیاس کے حالت میں موت آئے گی۔ یہ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی رمضان قرآن کا ادب نہیں کرتا، اتنی بھوک کی حالت میں موت آئے گی، ساری دنیا کا غلہ اس کو کھلا دو، اس کی بھوک جانے والی نہیں۔ ارے یہ تو ایک نقل سی ہے، ہمارے کیا روزے، ہماری کیا نمازیں، ہماری کیا زکات۔ زکات میں بھی مکر ہے، نماز میں بھی مکر ہے، روزے میں بھی مکر ہے۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ
اللہ فرماتے ہیں تم بھی مکر کرتے ہو، تجویزیں بناتے ہو، میں بھی اپنی تجویز بناتا ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ فرماتے ہیں میری تجویز کامیاب ہے، میرا پروگرام کامیاب ہے۔ تم کتنی بھی ترکیبیں بناؤ، کتنی تجویزیں بناؤ، کتنے منصوبے بناؤ، میں خدا تمہارا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اس لیے واللہ خیر الماکرین۔ میں عرض کر رہا تھا نماز میں تیری میں خشوع نہیں، میری میں خضوع نہیں، نماز میں لذت نہیں، عبادت میں مزہ نہیں، قرآن کی تلاوت میں حلاوت نہیں، ایمان کا مزہ دنیا میں آج تک نہیں آیا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اللہ فرماتے ہیں مرد عورت کوئی بھی نیک عمل کرے، جو دل سے عمل کرے گا، اخلاص سے عمل کرے گا، مجھے راضی کرنے کے لیے کرے گا، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا بیچ میں نہ ہو، شہرت مطلوب نہ ہو، کسی کو اوپر فوقیت مطلوب نہ ہو۔ فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے کبریائی کی قسم، ابھی دنیائی میں ہوتا ہے، میں اس کو جنت کے مزے دنیائی میں چکھانے لگ جاتا ہوں۔ کتنے لوگ ایسے آئے دنیا میں مرنے سے پہلے جنت دیکھ لی، مرنے سے پہلے جنت دیکھ لی آنکھوں سے۔ ہمارے لوگوں کو تو اگر خواب بھی نظر آئے گا تو اس میں دریا نظر آئے گا، پانی، سانپ، بچھو، آگ، وٹھوئے، جیسی روح ویسے ہی فرشتے، جیسے ہم ویسے ہی ہمارے خواب۔ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے، دنیا ہی میں جنت دیکھ لی۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، آخری وقت قریب ہے، موت آ رہی ہے، فرشتوں نے جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کر دیا، اللہ والے نے منہ پھیر لیا۔ دوسری طرف جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے رکھا، اللہ والے نے منہ پھیر لیا۔ پوچھا گیا جنت سے ناراض ہو رہے ہو، جنت سے منہ پھیر رہے ہو بہشت سے؟ اس نے کہا ہاں۔ نہ توبہ، جنت کے لیے دنیا مرتی ہے، تم منہ پھیر رہے ہو؟ ہائے، کہنے لگا میں ایسی جنت کا کیا کروں، وہ گل ہی کیا ہے، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا، میں اس جنت کا لے کر کروں گا کیا؟ یقین کی بات ہے، اعتقاد نہیں ہے آج میرا تیرا۔ بہلول رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں دریا کے کنارے پہ، دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ہارون الرشید کا زمانہ ہے، بادشاہ ہے۔ ہارون الرشید کی بیگم زبیدہ اللہ والے کے پاس آ گئی، اور کہنے لگی بہلول کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھے ہوئے؟ اس نے کہا زبیدہ آج تو جنت بیچ رہا ہوں، بہشت فروخت کر رہا ہوں۔ تم ہوتے تو حجت شروع کر دیتے، کتنی بڑی ہوگی وہ جنت، کیسی ہوگی، اس میں خود کر رہا ہوں۔ تم ہوتے تو حجت شروع کر دیتے، کتنی بڑی ہوگی وہ جنت، کیسی ہوگی، اس میں درخت کیسے ہوں گے، حوریں کتنی ہوگی، انشاءاللہ یوں کرتے کرتے جہنم میں پہنچ جاتے۔ یقین کی بات ہے۔ زبیدہ کہنے لگی بہلول کو کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت بیچ رہا ہوں۔ زبیدہ کہتی ہے کتنے کی؟ کہ 500 روپے میں۔ زبیدہ نے 500 دے دیے، بہلول نے 500 روپے لے کر دریا میں پھینک دیے۔ زبیدہ کو بڑی تکلیف ہوئی، اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا سودے کی بات ہے،
میں نے اپنے پیسے پھینکے، تیرے تو نہیں پھینکے، جنت تیری ہو گئی، پیسے میرے ہو گئے، کاروبار ہے معاملہ۔ اس نے کہا چل میں تیری زبان پہ یقین کرتی ہوں۔ جا کے سو جو گئی، خواب میں محل نظر آئے، جنت دیکھ لی، پوچھا یہ کیا ہے، جواب ملا تیری خریدی ہوئی جنت الفردوس ہے، تیری خریدی ہوئی جنت ہے، بہشت ہے۔ اس نے کہا اوفو، یہ تو سچ کہتا تھا بہلول، اور جا کر خریدنی چاہیے۔ اگلے دن زبیدہ پھر گئی، بہلول دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہے۔ اس نے کہا بہلول جی کیا کر رہے ہو؟ کہ بہشت بیچ رہا ہوں۔ زبیدہ پوچھنے لگی کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا آج تو 5000 ہے قیمت، 5000 قیمت بن گئی آج۔ وہ کہنے لگی توبہ توبہ توبہ، مارکیٹ میں جنت کم ہو گئی، یا خریدار زیادہ آ گئے، یا بکتی بکتی ختم ہو گئی، کل 500 کی تھی آج 5000 کی، اتنا مہنگ کیسے ہو گیا؟ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ بہلول کہنے لگا زبیدہ کل بے دیکھے کا سودا تھا، آج آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہو۔ کل میری زبان پہ یقین تھا، آج آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہو، تیرے دیکھنے نے مہنگا کر دیا۔ پھر بھی 5000 دے دیے۔ بہلول نے لیے اور دریا میں پھینک دیے۔ عورت ساتھ پھر سر ہو گئی، نے کہا جی یہ کیا کرتے ہو، ایسے روز دریا میں پھینک رہے ہو؟ اس نے کہا زبیدہ معاملہ میرا تیرا کاروبار ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی کچھ بتاؤ تو صحیح۔ بہلول کہنے لگا تجھے معلوم نہیں، اگلے ملکوں میں قحط پڑا ہوا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، میں یہ جو پیسے پھینکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مچھلیاں مقرر کر رکھی ہیں، وہ ان پیسوں کو منہ میں لے کر پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ آگے جاتی ہیں، بھوکے لوگوں نے جال لگا رکھے ہیں، وہ مچھلیاں ان میں آ جاتی ہیں، جب مچھلی پکڑ کر وہ پیٹ چاک کرتے ہیں، اندر سے آٹے کے لیے پیسے نکل آتے ہیں، بھوکے لوگ آٹا لے کر کھا کر تجھے بھی دعا دیتے ہیں، میرے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ ہمیں تو دعا کی آج ضرورت ہی نہیں نا۔ کبھی بادشاہ لوگ اللہ والوں کے پاس دعا کے لیے جایا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آتے تھے، اور بادشاہ بھی سے صحیح سالم مسلمان۔ ایسے ایسے کام کرنے والے بادشاہ محمود غزنوی رحمہ اللہ، جمعے کا دن ہے، سومناتھ کے مندر پہ حملے کے لیے آیا ہے، افغانستان سے فوج لے کر آیا، پیدل فوج آئی، سفر کرتی ہوئی آئی، چور چور ہے تھکن سے، سومناتھ کفر کے مندر پہ حملہ کر دیا۔ کافی گھمسان کی لڑائی کے بعد اطلاع ملی محمود کی فوج کو شکست ہو گئی، بھاگا نہیں، سجدے میں گر پڑا، اور حملہ کرنے سے پہلے حضرت خرقانی رحمہ اللہ کے پاس گیا بزرگ کے، اور جا کے کہنے لگا سومناتھ کے مندر پہ حملہ کرنے کا ارادہ ہے، دعا فرماؤ۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کے پاس ہو کر آیا، دعا کرا کے آیا۔ پیسوں کے بزرگ نہیں تھے، رقمیں لینے دینے والے بزرگوں کی بات نہیں تھی۔ آج تو گلی گلی میں پیر بھی دھکے کھا رہے ہیں، جیسے برتن کلی کرا لو، منجی پیڑی ٹھکوا لو، مینو پیر بنا لو۔ بلکہ میں دوسرے عقیدے والے لوگوں کی باتیں نہیں کرتا ہوں، تو ہمارے بھی بگڑ گئے۔ رجسٹر بغل میں دبائے ہوئے ہیں، آؤ مرید بن جاؤ، آؤ مرید بن جاؤ۔ کیا مصیبت ہے یار! جو قابل سمجھے گا سننا، کوئی نہیں بتاتا پھرتا کہ میرے پاس اتنا رکھا ہے۔ جس پیر کے پاس کچھ ہے وہ کبھی نہیں بتاتا پھرتا کہ میں اتنا قابل ہوں، کون بتائے؟ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے دعا بھی کی محمود کے لیے، اور اپنا مسلح نکال کر دے دیا اور کہا محمود
جب کوئی پریشانی آئے جنگ میں اس مسلح پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنا اور سر سجدے میں رکھ کر اپنے مالک سے دعا مانگنا، مالک ہی سے امداد طلب کرنا۔ اللہ والے نے کہا تھا مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا، لیکن محمود کو جب پتا چلا کہ میری فوج کو شکست ہو رہی ہے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس مسلح پہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھی ادب کی وجہ سے کہ اللہ والا اس پہ نماز پڑھتا تھا، سر سجدے میں رکھ لیا اور مسلح اپنے سر پہ ڈال لیا، سر سجدے میں رکھ دیا اور مسلح سر پہ ڈال لیا، اور ماں کہنے لگا حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی تو نے نہ کی گر دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، میرے مولا میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں بدکار ہوں، میرا منہ اس قابل نہیں تجھ سے دعا مانگو، میرا منہ مانگنے کے قابل بھی نہیں، عاجزی کے قابل بھی نہیں، میں بڑا گنہگار ہوں، پر مولا اس وقت کفر کے ہاتھوں سزا نہ دے، معافی عطا فرما۔ مورخین نے لکھا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے، محمود غزنوی نے ابھی سر سجدے سے نہیں اٹھایا، آواز آئی محمود مبارک کو، تمام قلعہ فتح ہو گیا۔ مانگنے والے ہی نہیں رہے، اس یقین سے مانگنے والے نہیں رہے۔ تو بھی دعا مانگتا ہے، میں بھی دعا مانگتا ہوں، پر دل میں ہے کہ ملے گا کچھ نہیں۔ جو مانگنے والے تھے وہ تو کہتے تھے تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے مولا تو نے اتنا دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تحصوها، تیری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، تیری نعمتوں کی گنتی نہیں کر سکتا، تیری نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے زبان کہاں، اتنی نعمتیں دی ہے، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، میری جھولی چھوٹی ہے، میرا دامن تنگ ہے، تیری رحمت کا خزانہ بڑا وسیع ہے، اور میری حالت یہ ہے سربہ سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، میں اس قابل کہاں ہوں کہ سجدے تیرے دروازے پہ کرو، سجدہ ریزی کیا کرو، جبین نیاز گھسایا کرو، میں اپنی جبین نیاز کو تیری چوکھٹ پہ جھگایا کروں۔ عرض کر رہا تھا، نماز پڑھی زینب نے، نماز پڑھی سغرا نے، نماز پڑھی سکینہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، فاطمہ الزہرا کے خاندان نے نماز پڑھی، علی کے خاندان نے نماز پڑھی، نبی کے خاندان نے نماز پڑھی، تم مصلوں پہ نماز پڑھتے ہو، زینب نے لاشوں کے اوپر نماز پڑھی۔ نہ سوچا کیا حال بنا ہوا ہے، کیسے یاد آ گیا نماز کا وقت، تمہیں رمضان کا پتہ نہ چلا، اسے نماز کا پتہ چل گیا۔ اور ظالموں نے جب لاشوں کی بے حرمتی کی ہے، معصوم بچیوں نے سر اٹھا اٹھا کر جھولیوں میں بھی رکھے، پھر بھی نماز یاد ہے۔
سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بار بار نماز میں دہراتی ہیں ان اللہ مع الصابرین، یا اللہ صبر عطا فرما، یا اللہ صبر عطا فرما۔ اندازہ لگا بیٹے کی لاشیں سامنے پڑی ہے، صبر۔ مسلمانوں کا صبر دیکھو، کراچی میں ایک دوسرے کا رمضان میں گلے کاٹ دیے، کتنے لوگ مار دیے مسلمانوں نے مسلمانوں کو۔ خدا کا قہر نہیں، اللہ کا یہ عذاب نہیں؟ نہ حکومت توبہ کرتی ہے، نہ عوام توبہ کرتے ہیں، نہ چھوٹے نہ امیر نہ غریب، کوئی بھی توبہ کرنے کو تیار نہیں۔ سارے ملک کو برباد کر دو گے پر توبہ نہیں کرو گے۔ زینب کہاں قرآن پڑھ رہی ہے؟ کتنا بدبخت ہے، کتنا لعین ہے وہ آدمی کہ رمضان کا سارا مہینہ گزر گیا اور قرآن کی زیارت نصیب نہ ہوئی، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہ ہوئی۔ مسجد میں رمضان میں قرآن پڑھا گیا، یہ گھر میں پڑھا ہوکا پیتا رہا، یہ باہر سگریٹیں پیتا رہا، یہ باہر تارے بجانے میں لگا رہا، اس کو کون مسلمان کہتا ہے؟ کیسے اللہ کا قہر نہ آئے، کیسے اللہ کا عذاب نہ آئے؟ رمضان میں عزت نہ بچی مسلمانوں کی، حالانکہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک لڑکی کو میدان جہاد سے، جنگ سے گرفتار کر کے لایا گیا، کافر کی بیٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کر حضرت بلال کو فرمایا یہ لے چادر اس لڑکی کے اوپر ڈال کر پردہ کرا دے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا اچھا، باپ کے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے اور میں محمد الرسول اللہ کے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے، پھر میرے دروازے میں اور اس کے دروازے میں فرق کیا ہوا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کر کافر کی بیٹی کو پردہ کرا دیا۔ اور یہاں یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جنت کی سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹیاں لاشوں پہ نمازیں ادا کر رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ انہوں نے سمجھا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پہ مرنے والوں کا کبھی وقت ضائع نہیں ہوتا۔ مالک کے نام پہ سر کٹانے والوں کو کروڑوں مبارک ہو۔ مصیبت کے وقت میں بھی سیدہ زینب پیاسی بھی ہے، 3 دن کی پیاسی ہے، لاشوں کا چاروں طرف ڈھیر ہے، پھر بھی نماز ادا کر رہی ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے زینب کی زبان پہ۔ خیمے کو آگ تک لگا دی گئی، زینب کی نیت نہ ٹوٹی۔ وہ بھی انسان تھی، اس کو بھی پیٹ لگا ہوا تھا، وہ بھی بیٹوں کی محبت کرنا جانتی تھی، اسے بھی پتا تھا کہ آج گلشن محمد اجڑ گیا، آج نبی کے خاندان کو اجاڑ دیا گیا، اسے پتا تھا۔ پر اس بھائی کی بہن تھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ، مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں کہ 80 کے قریب تیروں تلواروں کے زخم تھے اور حسین کا سر پھر بھی سجدے میں تھا، پھر بھی سجدے میں ہے، پانی نہ ملا، تیمم کر کے حسین نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ آج مرضی حسین کو سجدے میں موت آئی، آج بغیر کلمے کے موت آ رہی ہے۔ اللہ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں آؤ میدان جہاد میں مقابلہ کرو۔ کفر کے مقابلے میں تم نے کافروں کو مارا، تم غازی بن جاؤ گے۔ اگر تیرا سر کٹ گیا، اللہ فرماتے ہیں تیرا درجہ اتنا بلند ہو جائے گا کہ میں تجھ سے خود پوچھوں گا بتا تجھے کون سی بہشت پسند ہے۔
परवाह न की, नाने की आन न दी, नाने की जान न दी, नाने के फरमान पर सारे कट गए पर कुरान पर आंच ना दे दी। जालिम के सामने सर नहीं झुकाया। जालिमों की खुशामदे करने वालों और जालिमों के चमचों, खुदा की कसम मौत आई, खबर आई। बहुत मुमकिन है कि तुम्हें कफन तो क्या तुम्हारी लाशों को भी कुत्ते खाएं। ना जाति करो किसी पे, ना जुल्म करो, ना किसी की बहन बेटी की इज्जत उतारो। जनाब मोहम्मद अरबी सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा का, बैतुल्लाह का, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए, यूं गिलाफ पकड़ के फरमाया, काबे ओ बैतुल्लाह, मैं जानता हूं तू अल्लाह का घर है, तेरा फरिश्ते तवाफ करते हैं, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने तेरा तवाफ किया। अगर तुझे कोई 100 दफा तोड़े और 100 दफा बनाए, मुझे इतना दुख नहीं होता जितना मुझे उस वक्त दुख लगता है जब एक मुसलमान की इज्जत उतारी जाती है, उसकी आबरू उतारी जाती है, मुझे उस वक्त इतना दुख लगता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, गिलाफ काबा पकड़ के फरमा रहे, कहां है वो लोग? सारा काफिला सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, मस्तूरात हैं, औरतें ही औरतें बची हुई हैं, काफिला गुजर रहा है। उस वक्त भी अगर कोई सवाल करता है, कोई बात करता है, तो सैयदा ज़ैनब, वो काफिला गुजर रहा था, किसी बदबख्त ने, लोग आजकल बड़े होते हैं ना नारे मारने वाले, ये उन्हीं की नस्ल ज्यादा चली आ रही है, यहूदियों की, नारे, चिढ़ाना, दूसरे को खिजाना, बेइज्जती करना। वो काफिला गुजर रहा था ना हुसैन का लूटा हुआ, लग गए कहने कुछ छोकरे लड़के, आया मजा, मजा मिल गया कि नहीं? आए थे हुकूमत लेने, सैयदा ज़ैनब रोई नहीं, आए ताना मार रहा है, आए मेरा मार रहा है, फरमाने लगी, कुल लौ कुंतुम फी बुयूतिकुम लबरजल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़िताल। कहने लगी, तुम्हें किसने कहा हमारी हार हो गई? तुम्हें कौन कहता है हमारी हार हो गई? किसने बता दिया तुम्हें कि हमारी हार हुई है, तुम्हारी जीत हो गई? हमारी हर वक्त जीत है। और कहने लगी, मेरा सारा खानदान उजड़ गया, मेरा गुलशन उजड़ गया, मेरा बाग खत्म हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल के लिए बड़ा मसला बन गया। लेकिन याद रखो, तुम अब भी अगर खड़े होकर मस्जिद में अजान दोगे, अब भी मेरे नाना का नाम आएगा, अब भी मेरे नाना का नाम आएगा। काफिला लूटा हुआ, पिटा हुआ, नमाजें पढ़ती हुई सैयदा ज़ैनब मदीने पहुंची। अल्लाह सबको मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाया। सीधी गई है गुंबद खिदरा के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदा ज़ैनब रोई है, नाना कितना बड़ा काफिला लेकर गई थी, सारा अल्लाह तेरे सारा लुटाई, छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े बड़े कड़ियल जवान सब तेरी राह में लगा, अल्लाह झाड़ के आई, खाली होकर आई हूं। नाना अब तो तू राजी है, हमने सर दे दिया, तेरे दीन पे आंच ना आने दी, तेरे कुरान पे हरफ नहीं आने दिया, सब कुछ लुटा दिया। रमजानुल मुबारक में बड़े बड़े हाजियों ने थोड़ी सी ज़कात दे दी बगैर हिसाब किताब के, सारे साल करेगा, मैंने बहुत ज़कात दी है, मैंने बहुत खैरात की है, सुभान अल्लाह, मेरे मुकाबले में कोई दाता नहीं, मेरे मुकाबले में कोई सखी नहीं, कोई नहीं। तू क्या देगा, तू क्या दे सकता है? तू ज़ैनब के जूती के उड़ी हुई खाक का मुकाबला नहीं कर सकता। ज़ैनब ने उस वक्त भी सोने के कंगन उतारे हैं,
اور मुहाफिज काफिला को कहने लगी, इस वक्त तुझे पता है हमारे पल्ले कुछ नहीं, मैं अपने कंगन तुझे इनाम के तौर पे देती हूँ। तूने पानी पिलाया, तूने हमें नमाजें पढ़वाई, तूने हमारे काफिले को आराम से मदीने पहुंचाया। हम नबी के खानदान की औरतें हैं, मैं फातिमा की बेटी हूँ, अली मुर्तदा शेर खुदा की लगते जिगर हूँ, हम सखी लोग हैं और कुछ है नहीं। ये मेरे कंगन है जो मैं तुझे देती हूँ। तेरे जैसा होता, मेरे जैसा होता तो हाथ में नहीं यूं झोली फैला के लेता। सुभान अल्लाह जी, तौले करदा तबर्रक। लालच अपना ते मुंह नाल तबर्रक। वो भी मदीने का था ना, काफिले वाला, खिदमत करने वाला भी मदीने का बाशिंदा था। उसने यूं हाथ बांध दिए, ज़ैनब फातिमा की बेटी, इनाम जरूर लूंगा, अल्लाह मुबारक करे तुम्हारा दिया हुआ इनाम। ये मेरा मुकद्दर था कि तुम्हारे खिदमत के लिए अल्लाह ने मेरा मौका बना दिया। अल्लाह ने तुम्हारी इस लुटे हुए काफिले की खिदमत का अल्लाह ने मौका दिया। मैं खुशकिस्मत हूं, अपने मुकद्दर पे नाज करता हूं। पर ज़ैनब, चांदी का इनाम लूं कल खत्म हो जाएगा, सोने का इनाम लूं परसों खत्म हो जाएगा, मुझे ये इनाम नहीं चाहिए। वादा करो यहां नाना के दरबार में खड़ी हो, काली कमली वाले के गुंबद खिदरा के सामने खड़ी हो। कहां खड़ी हो? हुजूर की वफात के बाद एक औरत आती है और आके कहने लगी, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मैंने सुना है मेरे महबूब का इंतकाल हो गया। कि जी हां। कहां दफन किया? कि इस अपने हुजरे में, मुझे कब्र तो दिखा दे। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरवाजा खोला, देहात की औरत है, देहाती औरत है, पर इश्क कितना है। दरवाजा खुला, चौखट पे खड़ी है, वो कहने लगी, काली कमली वाले और मेरे आका और मेरे सामने आपकी दीदार के लिए आया करती थी, ज़ियारत के लिए आया करती थी। तेरी शक्ल का दीदार करके मेरा पेट भर जाता था, मेरी गुर्बत दूर हो जाती थी, मेरे दुखड़े टल जाते थे। मैं अब किसकी ज़ियारत करूं, मैं अब किसकी शक्ल देखूं, मुझे अपनी ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। आंख खींची और मोहम्मद की चौखट पे गिर के जान दे दी। वो इनाम लेने वाला भी बड़ा शाला था, कहने लगा था ना, वादा करो नाना के दरबार में खड़ी हो, मेरी पहचान करके कल क़यामत में जब मेरे गुनाह मुझे फंसाएंगे, मेरी रूह सियाही जब मुझे फंसाएगी, 50,000 साल का एक दिन होगा, मुसीबत का मारा हुआ होगा। ज़ैनब वादा करो उस वक्त अपने नाना से कहकर मेरी शफाअत करा देना। ये तो वही आदमी कहेगा जिसका क़यामत पे यकीन है। मेरा तेरा तो न कब्र पे यकीन है, न क़यामत पे, मौत पे भी नहीं है। इसलिए नमाज न छोड़ो, बेनमाज मरोगे तो कुत्ते की मौत आएगी, बेनमाज मरोगे तो जानवरों से भी बदतर मौत आएगी। डरो खुदा के कहर से, मुल्क परेशानियों की लपेट में है, माफी मांगो अल्लाह से, तौबा करो अल्लाह के सामने। मर्दाना सारे झोली फैलाकर हर वक्त अल्लाह से दुआ करो, नमाज पाबंदी से पढ़ो। इसलिए मैंने अर्ज कर दिया कि मुसीबत ज़दा लोगों ने नमाज नहीं छोड़ी। तुम हट्टे कट्टे खाते पीते कंजरी का गाना सुनना जानते हो, नमाज पढ़ते हुए फांसी लगती है, कुरान पढ़ते हुए तकलीफ होती है, दर्द होता है। कुछ सही वर्का दो वर्का, इसी कुरान का दीदार तो कर, अल्लाह के कुरान की मोहब्बत से ज़ियारत तो कर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए, सारे पाकिस्तान और सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए ये पूरा साल अच्छा साल बनाए और मुसीबतों से हम सब की हिफाजत फरमाए। फलस्तीन में मुसलमान मर रहे हैं, चारों तरफ मुसलमान परेशानी में है। वजह यही है कि हम लोगों ने मुसलमानी छोड़ दी। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा बयान? अगर बयान पसंद आया तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इसे शेयर जरूर करें।